ثقافتیں ہیں نا وہ جلال پور جٹاں کی منجمد ہو گئی ہیں، یعنی کہ مٹتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ کھڈی کا کام اس لیے کام ہوا کہ جب یہ پاور لوم پہ آیا نا تو اس کی جو ہے نا مزدوری وہ بہت کم لاگت آتی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام لوک کہانیوں میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سر محمد اسلم راہی صاحب۔ سر سب سے پہلے تو آپ اپنا مختصر سا تعارف کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جناب محمد اسلم راہی والفضل الہی، محلہ پاکستانی، کھوکھر ہاؤس، جلال پور جٹاں۔ کھوکھر ہماری کاسٹ ہے اور میں نے 27 سال ایجوکیشن محکمے میں کام کیا ہے، پڑھایا ایز اے پرائمری ٹیچر۔ سر آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کب اور کہاں سے کیا؟ میں نے جناب میٹرک کا امتحان سن 83-84 سیزن میں جلال پور جٹاں گورنمنٹ اسلامی ہائی اسکول نمبر 1 سے پاس کیا، اور اس کے بعد میں نے سن 1986-87 کے سیزن میں PTC کا کورس کیا آزاد کشمیر گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج تحصیل شہنشاہ، ضلع کوٹلی، آزاد کشمیر بورڈ مظفر آباد سے، اور فارغ التحصیل ہو کر پھر میں نے گجرات محکمہ ایجوکیشن میں نوکری کے لیے درخواست دی اور میں سلیکٹ ہوا، اور ستمبر 1987 میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ بڑیلہ شریف کے مشرق کی طرف 4 کلومیٹر ایک گاؤں ہے کوٹلی ویدا، گورنمنٹ پرائمری اسکول کوٹلی ویدا میں ایز اے ہیڈ ماسٹر میں مقرر ہوا، کیونکہ وہ ویکینٹ سیٹ تھی، اس لیے میں ادھر ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے گیا۔ وہاں 2 اسکول مرج ہو کر پڑھاتے تھے۔ دوسرا اسکول تھا 7 گاؤں کا رنگڑا برملہ اسکول تھا، گورنمنٹ پرائمری اسکول رنگڑا۔ اس کے 2 ٹیچر تھے، ایک کا نام تھا محمد اکرم اور ایک کا نام تھا ظفر اقبال۔ محمد اکرم جو تھے بڑیلہ شریف کے تھے، اور ظفر اقبال جو تھے وہ گاؤں اپنا آڑکے کے تھے۔ تو رئی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 1 اسکول ہے یہ بہت ہی پرانا ہے، یعنی ہاں جی، بہت پرانا اسکول ہے، بلکہ ہماری 2-3 نسلیں ادھر پڑھی ہوئی ہیں، اور یہ غالباً میرے خیال میں 1800 تقریباً کوئی 56 کا یا اس طرح کا۔ بالکل، اس کی جو ایک تاریخ قائم شدہ لکھی ہوئی ہے 1912 کے قریب ہے، یعنی کہ 1 صدی ہونے کے قریب ہے۔ جی جی۔ رئی صاحب یہ بتائیے کہ پھر کتنی دیر آپ نے محکمہ جو تعلیم ہے اس کو دیا، اپنی زندگی کتنے سال دیے؟ میں نے 27 سال سروس کی ہے جناب، اور مختلف اسکولوں میں پڑھاتا رہا ہوں۔ پہلی اپوائنٹمنٹ میری بتایا میں نے کوٹلی ویدا تھی، گورنمنٹ پرائمری اسکول کوٹلی ویدا، وہ تقریباً ستمبر 1987 کی بات ہے۔ اس کے بعد میرا تبادلہ ہوا گورنمنٹ پرائمری اسکول چک شیرو جو ٹانڈے کے قریب ہے۔ اس وقت مرکز کڑیاں والا ہوتا تھا، اور میرے افسر ایو تھے غلام نبی دودراں گاؤں کے۔ ادھر میں نے پھر تقریباً 2-2.5 سال ادھر شیرو چک میں نے گزارے ہیں۔ اس کے بعد میرا تبادلہ ہوا جناب جلال پور جٹاں مرکز میں۔ اس وقت ضیاء الحق کا دور تھا، اور کچھ مسجدوں میں بھی مکتب اسکول اس نے کھولے تھے جو 3 جماعتوں کے ہوتے تھے، اور میل فیمیل ادھر بچے اکٹھے ہوتے تھے۔ تو چونکہ میں نے کہا ہوا تھا کہ مجھے مرکز جلال پور جٹاں میں لے جایا جائے افسروں سے، تو انہوں نے کہا کہ ادھر جی ایک اسکول ہے مسجد مکتب قصابہ، اس کا نام پرانا قصابہ تھا مسجد کا، اب اس کا نام انوار مدینہ ہے۔ وہاں میرا تبادلہ ہوا، ادھر پھر میں نے 2-3 سال پڑھایا۔ ادھر ایک ہی ٹیچر تھا، چونکہ ایک ہی ٹیچر ویکینٹ، وہ ادھر بھی میں ہیڈ ماسٹر تھا۔ بعد میں پھر میں 1993 میں گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 1 ملحقہ ایو دفتر جلال پور جٹاں میں تعینات ہوا۔ ادھر ہم 6-7 ٹیچر تھے۔ اس وقت میرے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ راجہ ثناء اللہ جو کہ گاؤں کسوگی کے رہنے والے تھے، وہ ان کے زیر سایہ میں تھا۔ 5-6 ٹیچر اور تھے، جن میں میاں صاحب میرے کولیگ تھے، عارف صاحب تھے، ناصر محمود ہاشمی تھے، احمد محمود تھے، اور ارشد شاہ تھے۔
ٹھیک ہے. تو سر آپ نے اپنی زندگی کا تقریباً 27 سال تقریباً پڑھایا ہے، 15 سال پڑھا، یعنی کہ 40 سے 45 سال کا یہ آپ کا تجربہ ہے. جی. تو جلال پور جٹاں کو آپ نے کس قدر پایا؟ اگر ہم پرانے جلال پور جٹاں کی بات کریں اور موجودہ جلال پور جٹاں کی بات کریں تو کتنا فرق آ گیا ہے ثقافت کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے؟ شعور تو کافی آیا ہے، نئی نسل میں بیدار بھی ہوا ہے، ترقی بھی ہوئی ہے، لیکن کچھ جو ثقافتیں ہیں نا وہ جلال پور جٹاں کی منجمد ہو گئی ہیں، یعنی کہ مٹتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. جیسا کہ جہاں کی ثقافتی ایک کاروبار تھا جہاں کھڈی کا، وہ کھڈی کے بعد پھر پاور لوم کا آیا اور پاور لوم کا بھی زوال ہوا. اس کی وجہ، مین وجہ یہ ہے کہ جب مشینی دور آیا نا تو پھر ہینڈ لوم کی یا دستی کھڈی کی ویلیو ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جو اپنا پاور پہ کام ہوتا ہے نا بجلی سے، وہ زیادہ اس کی پراگسر ہوتی ہے اور انکم کم لگتی ہے. تو اس لحاظ سے پھر لوگ کافی مزدور جو بیچارے پریشان ہوئے اور یہ خاصا کام جو ہے نا بڑے شہروں میں چلا گیا اور لوگوں نے اس شعبے کو چھوڑ کر مختلف شعبے اپنائے. تو اس کے ساتھ اہم بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے رائی صاحب کہ جلال پور جٹاں کو گڑھ مانا جاتا تھا برِ صغیر میں کپڑے کے کام کپڑے کا بالکل سیریس. کھڈی کا کام یہاں پہ کم کیوں ہوا؟ کھڈی کا کام اس لیے کام ہوا کہ جب یہ پاور لوم پہ آیا نا تو اس کی جو ہے نا مزدوری وہ بہت کم لاگت آتی تھی. مثلا ایک کاریگر تھا وہ کھڈی پہ 1 یا 2 چادر بنتا تھا سارے دن میں، تو جو پاور لوم ہے وہ 10 چادریں بنانے لگی. تو ظاہر ہے پھر مالکوں کو فائدہ تھا، جو کام مہینے بھر میں ہوتا ہے وہ کام 8 دن میں چلا گیا. تو اس لحاظ سے پھر انہوں نے وہ کام جو ادھر شفٹ کیا، مزدور چھوڑا. آپ کے حوالے سے ایک چیز بڑی منفرد ہے باقی لوگوں کی نسبت کہ آپ کے اگر آپ اپنی چیزوں کو اخبارات میں شائع کرتے رہے ہیں، ہاں وہ آپ کے بیٹے کی سالگرہ کی تصویر ہو یا پھر آپ کی شادی کی اینیورسری ہو، ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کوئی بھی اپنی پرسنل زندگی جو ہے اس کو اخبارات میں اس کی تشہیر کرے. تو آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ظاہری اور ہوتے ہیں اور باطنی اور ہوتے ہیں، ان کے اندرونی کیفیت اور ہوتی ہے، بیرونی اور ہوتی ہے. تو اصل انسان جو ہوتا ہے نا اس سے نیچرل ہونا چاہیے، جسے جیسے میں لائک کرتا ہوں کہ جو اندر ہے وہ باہر آنا چاہیے. تو حقیقت جو ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں نا پرانی کہاوت ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے. سچ اگر بولا جائے تو پھر کئی اس کی مخالفت کرتے ہیں، کم لوگ اس کو داد دیتے ہیں، زیادہ مخالفت ہی کرتے ہیں. اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ جو میں کر رہا ہوں یا جو میرے اندر کی آواز ہے وہ میں باہر دکھاؤں، لکھوں، پیش کروں. اس سے میں نے کئی شوق پار رکھے ہیں. سب سے پرسنل میرا شوق جو ہے نا وہ ڈیلی ڈائری لکھنے کا ہے، جو غالباً ماشاءاللہ 40 سال سے جاری ساری ہے. اور درانے 8-10 سالہ پیریڈ موجودہ کہ میں نے 2-3 آدمی ایسے ملے ہیں مجھے ضلع گجرات میں، جو کہتا تھا، ایک نے کہا تھا جی میں 5 سال ڈائری لکھی ہے، ایک نے کہا میں 2-3 سال لکھی ہے پھر بھول جاتا ہے. کئی لوگ تو کہتے ہیں ہمیں 3 دن پہلے کا کھایا بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کھایا تھا. تو میں اس لحاظ سے لکھتا ہوں کہ یہ میری ایک لائف کا حصہ ہے، ہاں وہ 3% ہے یا جو بھی ہے نیچرل. تو رائی صاحب آپ نے بات کی کہ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ اور حیران کن بات ہے کہ عرصہ 40 سال سے ڈائری لکھنا، اور ڈائری میں آج کے دور میں تو وہ ڈائری کوئی نہیں لکھتا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو 40 سال آپ لکھتے رہے اس میں آپ کیا کیا لکھتے رہے؟ اس میں جب ڈیلی ڈائری کا مطلب ہے کہ صبح سے لے کر شام تک جو میرے ساتھ خاص کام بیتتا ہے یا بات بیتتی ہے، یا میں کسی سے ملتا ہوں یا میں کوئی پلاننگ بناتا ہوں، سر انجام دیتا ہوں، تو وہ اس میں نوٹ ہوتا ہے پورے دن کی کاروائی. مین ہر ڈائری جو ہے نا وہ سال آنے سے پہلے دسمبر کے مہینے میں نیکسٹ سال کی ڈائری لے لیتا ہوں تاکہ وہ میرا مس نہ ہو. اور ایز اے ایگزامپل دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈائری ہے نا یہ میری اپنا 2021 کی ڈائری ہے، اور اس کا کوئی بھی صفحہ آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں جو میرے ساتھ بیتا ہے. پورا ایک پیج ہوتا ہے اس کا چھپا، اور نوٹ کر کے سلسلہ جو آج ڈیٹ ہے تقریباً 29، یہ ابھی تک 4 بجے تک ڈائری میری مکمل ہے. اور آج میں نے گجرات وزٹ کی ہے اور DC آفس بھی گیا ہوں، ان سے ملا ہوں، 10-15 منٹ میں نے ملاقات کی ہے.
اور اس کے بعد میں ڈی پی او آفس گیا ہوں. ڈی پی او سے بھی آدھا گھنٹہ مجھے لگا ہے ویٹ کرنے میں. پھر ان سے ملاقات کی ہے, آٹوگراف لی ہے اور کارڈ دیا ان کو, تعارف کیا ہے. اور یہ میرا آپ بھی ہے, اور 5 سال سے یہ میرا شوق ہے. اور بڑے بڑے لوگوں کے میرے پاس آٹوگراف موجود ہیں. یہ میری سابقہ ڈائری 2019 کی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ڈائری کل میں گجرات گیا تھا اور یہ ڈائری میں نے نئی خریدی ہے اگلے سال کی لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. 2000 بھائی صاحب آپ نے ایک رنگین زندگی گزاری ہے اور زندگی گزار بھی رہی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ نے زندگی کو کس قدر رنگین دیکھا ہے کہ زندگی واقعی رنگین ہے؟ زندگی بہت رنگین ہے اگر اس کو آنکھ کے زاویے سے, اس زاویے سے دیکھا جائے جس کا یہ مقصد ہے. اور میں ماشاءاللہ ہر شعبے میں, آپ کسی ٹاپک کو بھی لے لیں, اسلامی ٹاپک کو لے لیں, مذہبی لے لیں, دنیاوی لے لیں, مزاجی لے لیں, اور میں نے ہر طرح کے آدمی سے ملا ہوں. اور تجربہ تن میں نے وہ باتیں بھی کی ہیں, تجربہ تن وہ کام بھی کیے ہیں, اور کئی ایسے کام بھی کیے ہیں جس سے مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ کام کرتے ہوئے جو مجھے دقت ہے اور لاس ہوگا, اور صحت کا بھی زیاں کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن تجربہ ضرور کیا. ٹھیک ہے. تو راہی صاحب ہمیں ایک آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ موسیقار بھی ہیں, آپ کو اس چیز کا شوق بھی ہے, تو ہمیں کوئی غزل تو سنائیں. موسیقی سے میرا تقریباً کم و بیش 35-30 سال سے واسطہ ہے. اور تمام پاکستان کے جتنے بڑے فنکار ہیں, مثلا مہدی حسن صاحب, پرویز مہدی صاحب گزرے ہیں, استاد سلامت علی خان گزرے ہیں, فتح علی خان ہیں, اس کے علاوہ پرویز مہدی ہیں گانے والے. اور اپنا ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان کی گزر گئی ہے, ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم. وہ لالے میں سے گئے تھے اور کلاسیکل گاتے تھے, اور میں ماضی کی بات ہے اسپیشلی ان کو ان کے گھر ملنے گیا, اور اس نے مجھے بڑا پروٹوکول دیا اور 40 منٹ میرے ساتھ ملاقات کی. اور ایک ان کی بیٹھک بنی ہوئی تھی, اس میں بہت دنیا کے ایوارڈ تھے, یعنی کہ وہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی جاتے تھے, اور عمر سیدھا تھے اس وقت. اور انہوں نے مجھے بہت سراہا, کہنے لگے جی کلاسیکل موسیقی کو تو کوئی سنتا ہی نہیں, تو آپ کو شوق ہے, تو آپ جلال پور سے آئے ہیں. تو بڑا میں نے ان لوگوں کے قریب بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ کھانا پینا تک کیا ہے, آٹوگراف تک موجود ہیں, فون پہ رابطے ہیں. اس طرح جب میں سروس میں تھا تو میں بزم ادب کا انچارج تھا. 10-15 سال میں نے وہ بچوں کو تیار کیا ہے, بزم ادب کرائی ہے, اور مقابلے کے لیے لے کر جاتے تھے. انعامات بھی بچوں کو دلوائے ہیں, اور خود بھی میں امرناتھ پڑھتا تھا, اور موسیقی کے بعد اسے لیتے تھے. پہلے اسکول کے دوران کے جو میں امر پڑھتا تھا, وہ اگر آپ چاہتے ہیں میں تھوڑا سا جی جی ضرور. حمد باری تعالیٰ. حمد کرتا ہوں اے خدا تیری, حمد کرتا ہوں اے خدا تیری, گو کہ دشوار ہے ثنا تیری, حمد کرتا ہوں اے خدا تیری. پتے پتے میں تیرا عالم ہے, پتے پتے میں تیرا عالم ہے, ذرے ذرے میں ہے ادا تیری, گو کہ دشوار ہے ثنا تیری, حمد کرتا ہوں اے خدا تیری. یہ فار ایگزامپل آپ کو
بڑی خوبصورت ماشاءاللہ، کیونکہ حمد باری تعالیٰ کوئی بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی جی جی حمد ہے، تعریف ہے.